بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دنیا بدترین ہوتی جا رہی ہے، برے لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ زبان کا لگا ہوا زخم نیزے اور تلوار سے لگے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ خبردار، اس پر کبھی ظلم مت کرنا جس کا مددگار خدا کے سوا کوئی نہ ہو۔ تمہاری زندگی کا ہر دن تمہاری موت کی طرف بڑھتا ہوا ایک قدم ہے۔ علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے بہتر ہے۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں۔ جو شخص کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارے نام لے کر رو پڑے۔ ان بد دعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ خون کے رشتے ہی آج کل رشتوں کا خون کیا کرتے ہیں۔ ہم کسی کے لیے تب تک اچھے ہیں جب تک ہم انہیں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ مطلب کے بغیر رابطے میں رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ مشکل وقت کا ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ فالتو لوگ زندگی سے باہر نکل جاتے ہیں۔ کبھی مخلص تو کبھی منافق ہے، یہ مطلب پرست لوگ ماحول کے مطابق ہیں۔ اوقات سے زیادہ دی گئی ہوئی عزت اور محبت کم ظرفوں کو کبھی راس نہیں آتی۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، بلکہ انسان زیادہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اندر ہی اندر اسے کھا رہی ہوتی ہیں۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کر دینا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دکھا بہت کچھ دیتا ہے۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی جب کوئی فیصلہ آسمان سے اترتا ہے۔ جب آپ کو محسوس ہونے لگے کہ سب راستے بند ہیں تو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑو، بے شک اللہ کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے اور وہیں منافق لوگ منہ پر مسکراتے ہیں اور دل میں بغض رکھتے ہیں۔ دنیا میں سب سے خطرناک نشہ کسی انسان کا نشہ ہے، کیونکہ جو خریدا بھی نہیں جا سکتا اور جس کے بغیر رہا بھی نہیں جا سکتا۔ رابطے بتا دیتے ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے، کیونکہ کہنے کو تو اس دنیا میں سبھی اپنے ہی ہوتے ہیں۔ کوئی انسان کسی انسان کو رسوا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں، جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب جیسی کوئی میراث نہیں اور مشورے جیسی کوئی مددگار نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے، اس لیے اللہ سے مانگو اور خوب مانگو، کیونکہ اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دینے پر قادر ہے۔
मोमिन वो नहीं है जिसकी महफिल पाक हो, बल्कि मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। बेशक अक्लमंद आदमी वो है जो अपनी नफसानी ख्वाहिशों को रोकता है और गुस्से के वक्त में अपने आप को खामोश रखता है। हजरत अली ने फरमाया कि अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन जानो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। 5 जगहों पर 5 चीजों की हिफाजत करो, महफिल में जबान की, बाजार में आंख की, नमाज में दिल की, दस्तरखान पे पेट की और निगाह में हया की। जो रिश्ते तुम्हें तकलीफ दें उनसे दूरी इख्तियार कर लो। ये इंसान ताज्जुब के काबिल है कि वो चर्बी से देखता है, गोश्त के लोथड़े से बोलता है, हड्डी से सुनता है, लेकिन फिर भी घमंड उसको दुनिया से बढ़कर है। इस दुनिया में इंसान की कदर की 2 मंजिलें हैं, दिल में उतर जाना या फिर दिल से उतर जाना। तन्हाई में गुनाहों से बचो, क्योंकि उसका गवाह खुद अल्लाह होता है। इज्जत अल्लाह की रजा में है, लोगों की फर्मा बरदारी में नहीं। इस दुनिया में इल्म तुम्हें राह दिखाता है और वही अमल तुम्हें तुम्हारे मकसद तक पहुंचा देता है। अगर इंसान को तकब्बुर के बारे में अल्लाह की नाराजगी का इल्म हो जाए तो बंदा सिर्फ फकीरों और गरीबों से मिले और मिट्टी पर बैठा रहे। वक्त, दौलत और रिश्ते ये वो चीजें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, मगर उनकी कीमत हमें तब पता चलती है जब ये कहीं दूर हो जाते हैं। जाहिल ना तो अपनी कमजोरी को समझता है और ना ही नसीहत करने वालों की बातों को कबूल करता है। सूरज की रोशनी जमीन पर पड़ने से पहले नींद से उठ जाया करो, क्योंकि उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से रिस्क तस्कीम किया जा रहा होता है। कभी मुश्किल में किसी बुज़दिल से मशवरा मत लेना, क्योंकि वो तुम्हारी बची हुई हिम्मत को भी खत्म कर देगा। किसी शख्स पर उस वक्त तक भरोसा ना करो जब तक उसे अपने लिए गुस्से में ना देख लो। खामोशी एक अजीम नेमत है, खास तौर पर उस वक्त जब इख्तलाफात ज़्यादा हों, आवाज़ें बुलंद हों, इल्म की कमी हो और दलील की कोई औकात ना हो। कोई तुमसे भलाई की उम्मीद रखे तो उसे मायूस मत करो, क्योंकि लोगों की ज़रूरियात का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह की इनायत है। इस दुनिया में 3 इंसान 3 चीज़ों से महरूम रह जाते हैं: गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से और जल्दबाज कामयाबी से। वक्त बता देता है लोग क्या थे और आप क्या समझते थे। एक मर्द की आधी खूबसूरती तो उसकी ज़बान में होती है और आधी उसकी वफा में होती है। इस दुनिया में अगर किसी को चाहो तो दिल से चाहो, ज़बान से नहीं, और किसी पर गुस्सा करो तो सिर्फ ज़बान से करो, दिल से नहीं। इक़्तिदार, ताकत और दौलत मिलने पर लोग बदलते नहीं बल्कि बेनकाब हो जाते हैं। गरीबों के साथ बैठा करो ताकि तुम शुक्रगुजार बंदे बन सको। जितना ज़्यादा तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, अल्लाह तुम्हें उतना ज़्यादा अता करेगा। जब तुम्हारा दिल थक जाए तो जान लो कि आसमान से तुम्हारी मदद के लिए कबूलियत का अब कोई ना कोई दरवाज़ा खुलने लगा है। माफ़ हर बार करो, मगर एतबार सिर्फ एक बार करो। इस दुनिया में लोगों की असलियत सामने आ जाना भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जो शख्स
ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے میں اللہ تھام لیتا ہے۔ جب محبت روح سے ہوتی ہے تو پھر انسان دوبارہ محبت کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ لوگوں کو اخلاق کے مطابق ان سے میل جھول رکھو، لیکن اعمال میں ان سے علیحدہ رہو۔ محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے، تم بس اپنے رب کے آگے جھکو، پھر دیکھنا تمہیں کسی اور کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس دنیا میں عقل مند وہ ہے جو کہ اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ جو انسان صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، اور وہیں جو جلد بازی کرتا ہے وہ ہمیشہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ تمہارا بہترین دوست وہ ہے کہ جب تم غریب ہو جاؤ وہ تم سے تب بھی محبت میں کمی نہ کرے۔ اس دنیا میں انسان کے نماز روزے پر نہ جاؤ، بلکہ اس کی سچائی اور عقل کو دیکھو۔ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ یقین کے ساتھ سوتے رہنا شک کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ان 6 لوگوں سے کبھی جھگڑنا نہیں چاہیے: عالم، سردار، پست آدمی، گالیاں بکنے والا، عورت اور بچہ۔ اس دنیا میں جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردار ہو جاتا ہے، اور جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ تمہارے ساتھ رہنے والا تمہاری نفس کی اصلاح میں تمہاری مدد نہیں کرتا تو اس کا ساتھ تمہارے لیے وبال ہے۔ اس دنیا میں جو شخص برے لوگوں کا ساتھ احسان کرتا ہے وہ خود بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جس قدر معافی شریف کی اصلاح کرتی ہے اتنا ہی کمینے لوگوں کو بگاڑتی ہے۔ اس دنیا میں مرد کا حسن اس کے کلام میں ہوتا ہے۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو ایک بار دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ کے اندر ہی تو نہیں۔ اس دنیا میں بہترین آنکھیں وہ ہیں جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ خدا کی تقسیم پر اور اس کے فیصلوں پر راضی نہ رہنے والا کبھی سکون سے نہیں رہتا۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے، اس لیے آپ جتنا زیادہ تنہا رہیں گے اتنا ہی زیادہ آزاد رہیں گے۔ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے سے لوگوں کو نہ آگاہ کریں، بلکہ ہمیشہ کام ہو جانے کے بعد ہی لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا کریں۔ بعض دفعہ ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظر میں بیکار ہوتے ہیں۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتا ہے، لیکن وہیں اگر ہاتھ خالی ہو تو سگے بھائی بہن بھی سلام نہیں کرتے۔ ہم ایسے معاشرے کے لوگ ہیں جہاں سچ صرف تب بولا جاتا ہے جب کسی کی دل آزاری کرنی ہوتی ہے۔ حالات کی تاریکی سے نہ گھبرائیے، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ بارش سب سے زیادہ کالے بادلوں سے ہی برستی ہے۔ جب کبھی اکیلے رہ جاؤ تو پریشان مت ہونا، کیونکہ اللہ تمہارے ہر وقت ساتھ ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، اس لیے جتنی بار کی جائے گی روح میں اتنا نکھار ہوگا۔ ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، کیونکہ کبھی کبھی تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کیا کرتے ہیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے
جب آپ دنیا سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ غلطی اس سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، کیونکہ ناکاموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں ہی گزر جاتی ہے۔ اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ اپنے خلاف باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو، کیونکہ شور میدان میں کھیل رہے کھلاڑی نہیں بلکہ وہاں آئے تماشین کیا کرتے ہیں۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کس کے لیے کتنا کرتے ہیں، بلکہ وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ ان کے لیے نہیں کرتے۔ وقت نے گرایا ہے تو وقت ہی اٹھائے گا، کیونکہ آج اگر زوال ہے تو کل عروج بھی آئے گا۔ گندی سوچ اور پاؤں کی موچ کبھی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ حضرت علی نے فرمایا، جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ آپ کی دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں جس کو میں کی ہوا لگی اسے پھر نہ دوا نہ دعا لگی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے بہترین انسان ہو۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیواروں میں سے کیل نکالنے پر بھی سوراخ باقی رہ جاتے ہیں۔ اپنے سچا ہونے کی دنیا کو دلیل مت دو، بلکہ یہ سوچو کہ تمہیں تمہارا رب جانتا ہے اور اس لیے تمہیں کسی کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دنیا میں انسان کی سب سے بڑی اذیت کیا ہے؟ جب کوئی انسان اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتا ہوا دیکھے اور پھر بھی خاموش رہے۔ کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اس دنیا میں پچھتاوا بھی ظرف والوں کے لیے ہوتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ ساری دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، لیکن ایک تیرا رب ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ اس دنیا میں جو چغل خور کی بات پر یقین کرتا ہے وہ اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے۔ باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں، اور اگر دل میں رکھ لی جائیں تو انسان مر جاتا ہے۔ ہر شخص کو راضی رکھنا منافق آدمی کا کام ہے، کیونکہ بے ضمیر اور بے اصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہو جاتے ہیں۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان کو قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ ہماری جہالتوں میں سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہم اپنے علم کا ثبوت دوسروں کی جہالت میں ڈھونڈتے ہیں۔ قدر کیجیے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیاد مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھی لے لی۔ بڑے بڑوں کی بڑی خدمت کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کر دیا کرو، پھر دیکھنا ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل دے گی۔ گھر کے اندر جی بھر کر رو لینا،
لیکن دروازہ ہمیشہ ہنس کر ہی کھولنا، کیونکہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ ٹوٹ چکے ہیں تو وہی لوگ آپ کو لوٹ لیں گے۔ ساری عمر کسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا کیوں نہ کر لو، لیکن مجبوری میں کسی ایک بات پر ساتھ نہ دیں تو ساری عمر کی اچھائیاں کونے میں ڈال دی جاتی ہیں۔ انسانی سمجھ کا معیار بس اتنا سا ہے کہ اگر جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ شیر بھی جانور ہی ہے۔ قرآن دل اور دماغ کو کھول دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے قرآن کو کھولنا ضروری ہے۔ زندگی کا سفر تو بس اتنا سا ہی ہے کہ آتے ہیں اذان پر اور چلے جاتے ہیں نماز پر۔ بغیر لباس آئے تھے اس جہاں میں، بس ایک کفن کی خاطر اتنا سفر کرنا پڑا۔ بستر اٹھا کر مسجد جا نہ سکے، لیکن خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی۔ یہ مسجدیں بھی زبردست انصاف کی جگہ ہیں، جہاں امیر اور غریب دونوں ساتھ مل کر اپنے اللہ سے بھیک مانگتے ہیں۔